اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ٹانکا جو ہے وہ لگا دیں، بچہ رک جائے اس سے، اور حمل جو ہے وہ ضائع نہ ہو، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کوئی ہے؟ دیکھیں، اس کو پیسری کہا جاتا ہے۔ ٹانکا لگانے کا مسئلہ ضرورت پڑ سکتا ہے کہ بچہ محفوظ رہے۔ ہومیوپیتھی کے اندر پیسری کی ایک خاص دوائی ہوتی ہے فریکسین سی ایم۔ ہم پریگننسی کے دوران جب فریکسین سی ایم دیتے ہیں تو امید یہ ہوتی ہے کہ ٹانکا لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ مسئلہ حل کرتی ہے۔ اولاد نرینہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں تو اس میں فرق نہیں کرنا چاہیے کہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اللہ تعالیٰ کی دین ہے ساری۔ کچھ ایسی جو ہے وہ کپلز ہوتے ہیں کہ وہ اولاد نرینہ کے لیے جو ہے وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں، اگر تو اس کے اوپر ہومیوپیتھک کی کوئی میڈیسنز ہیں؟ کیا پاسبل ہے یہ؟ دیکھیں، اولاد نرینہ کا بہترین حل ممکن ہے، وہ تو حمل سے پہلے بھی دوائیاں کھلانی پڑتی ہیں۔ جی، جب حمل ہو جائے تو 4-5 ماہ خواتین کو بھی کھلانی پڑتی ہیں۔ ہم تو پریکٹیکل تجربات میں دیکھتے ہیں کہ حمل سے 1-2-3 مہینے پہلے کھلاتے ہیں، جب حمل ہو جاتا ہے تو 4-5 ماہ خاتون کو کھلاتے ہیں تاکہ بچہ سیف بھی رہے، کوئی مسئلہ نہ ہو اور میل بیبی کے معاملات حل کیے جائیں۔ تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ سفلینیم آرامائڈ سی پی اور کلکیریا فاس سی ایم میں ہر مہینے دیتے ہیں، اور کلکیریا فاس 30 یا 6X یا 6C صبح پر شام دیتے ہیں۔ میل بیبی کو پریگننسی کے 5ویں مہینے تک لازمی دیں، ٹھیک۔ ٹھیک ہے، تاکہ جو میل بیبی کے چانس ہے وہ میکسیمم ہو، بچہ ڈلیور ہو جائے، بچہ ضائع نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب، کچھ بچوں کا ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بخار زیادہ ہو جاتا ہے پیدائش کے بعد، اور ان کو کوئی انفیکشن وغیرہ بھی ہو جاتا ہے، سپسس جسے کہتے ہیں ہم لوگ، اس کے اوپر کیا پروٹوکولز ہم نے دینے ہوں گے پھر؟ دیکھیں، جو خاتون پریگننسی کے بعد ڈلیوری ہوتی ہے تو اس کو سپسس ہو سکتا ہے، تافن ہو سکتا ہے، انفیکشن، اس کو پرسوت کا بخار بھی اس کو کہا جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی خاتون کو سپسس کا مسئلہ ہو جائے تو اس میں ایک ڈوز ہم 15 دن کے لیے پائروجینم 1 ml دیتے ہیں، اس سے سپسس ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ٹارچ انفیکشن جو ہوتا ہے اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے جو ہے وہ ٹریٹ کیا جائے؟ دیکھیں، آج بھی میرے پاس دور سے ایک فیملی آئی تھی، انہوں نے کہا تھا ہمارے 2-3 بچے پیدا ہوئے تھے، ایک بچے کے کان نہیں تھے، کوئی اس طرح کر کے اب نارمل بچے تھے۔ تو میں نے کہا جی آپ کا ٹارچ انفیکشن خراب ہے، ٹارچ ٹیسٹ خراب ہے۔ تو جب ٹارچ ٹیسٹ خراب ہو تو کسی بھی خاتون کو یا تو گروتھ نہیں ہوگی، بچہ اب نارمل ہوگا، اس کے کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا ہو جائے گا۔ تو ٹارچ انفیکشن کو جب ہم دوائیاں دیتے ہیں تو اس میں بیسلینیم آرامائڈ سی ایم کے کا ڈوز دیتے ہیں، سفلینیم، بیسلینیم اور آرامائڈ سی ایم کے کا ڈوز دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ٹارچ انفیکشن ہوگا، جیسے ٹاکزوپلازموسس ہے تو سی ایم کی وہ ڈوز دیں گے مہینے کے لیے، ہرپیز ہے تو وہ ڈوز دیں گے، روبیلا ہے تو وہ ڈوز دیں گے۔ جو ٹارچ انفیکشن ٹیسٹ خراب ہوگا اس کی ایک ڈوز ہر مہینے دیں گے، باقی چھوٹی موٹی دوائی آپ دیتے ہیں، آرامائڈ سی پی، اسکیل کار وغیرہ، گروتھ بھی ٹھیک کرے گی اور بچہ کا جو ٹارچ انفیکشن ہے وہ بھی ٹھیک ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، جو ویجینل انفیکشن ہوتا ہے فیمیلز کو، تو اس کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں ہومیوپیتھک کے اندر؟ دیکھیں، پریگننسی کے دوران ویجینل انفیکشن بھی ہوتا ہے اور خارش ہوتی ہے۔ خارش ایک بڑا مسئلہ ہے۔ خارش کی دوائی ہوتی ہے کلیڈیم، سی پی بھی کام کرتی ہے، لیکن خارش کی بڑی دوائی ہوتی ہے کلیڈیم۔ ہیموگلوبن کا ایشو دیکھتے رہتے ہیں، بہت زیادہ ہوتا ہے ہر منتھ کے اندر جو ہے وہ فیمیل کا، جب کسی بھی جو ڈاکٹر دیکھیں، ہم تو اس کو ایکس رے کارسینوسن کے کا ڈوز دیتے ہیں، ایچ بی کی ڈوز دیتے ہیں، اور لیسیتھینیم، وینیڈیم، چیلیڈونیم خون کی کمی کے لیے دیتے ہیں۔ آئرن اگر بہت کم ہے تو فیرومیٹ دیں گے، تو یہ اچھی کام کرتی ہیں۔ اگر کسی جو ہے وہ فیمیل کو اگر لیکوریا ہو جائے پریگننسی کے دوران تو اس کو کیسے ٹریٹ کریں؟ لیکوریا میں دیکھیں سیف دوائی سی پی ہے، بہت اچھا کام کرتی ہے۔ جو بی پی ہو گیا، جو بہت بلڈ پریشر کا بھی ایشو ہوتا ہے، ہائی ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر ہائی جن خواتین کا ہوتا ہے پریگننسی کے دوران، اس میں بہترین جو دوائی آرامائڈ ہے بہت اچھا کام کرتی ہے۔ تو کسی وہ خواتین کافی زیادہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے بھوک نہیں لگتی ہے، بھوک نہیں لگتی تو اس میں چیلیڈونیم بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ایمنوٹک فلوئڈ کے بارے میں بتائیے کہ کیا چیزیں اور اس کو کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں؟
بچے کا جس کو ہم کہتے ہیں جی ڈاکٹر نے کہا جی امنیٹک فلوئڈ کم ہے یا زیادہ ہے، جو پانی ہوتا ہے بچے والا جو پانی ہوتا ہے اس جی میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اگر امنیٹک فلوئڈ زیادہ ہے تو نیٹرم اور 1 کی 2-4 خوراکیں دیں گے تو نارمل ہو جائے گا. اگر امنیٹک فلوئڈ کم ہے تو نیٹرم اور 30 میں دیں گے تو برابر ہو جائے گا. یعنی نیٹرم اور جو ہے نا وہ واٹر لیول کو بیلنس کرتی ہے، لیکن پوٹینسی کا استعمال میں نے آپ کو بتا دی ہے. کافی لوگ خواتین کو مسکیریج بھی ہو جاتا ہے، ایبورشن جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ زیادہ پینفل ہوتا ہے بہت زیادہ کہ 5-6 مہینے 7 مہینے تک جو ہے وہ بچے کو پیٹ میں پالتی ہے، مسکیریج ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ اگین یہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ریپیٹ ہو رہتی ہیں. تو اس کے اوپر ہومیوپیتھک کس طرح دیکھیے ٹریٹمنٹ کیا جائے؟ ابارشن کے میجر کیس تو مس کیریج کے میجر کیس تو ٹارچ انفیکشن کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس کو ٹریٹ کیا جائے. اگر جنرل کیس ہیں تو سی پی ایس بائنا وائبرنم اپولاس وغیرہ یہ بڑی دوائیاں یہ بڑا اچھا کام کرتی ہیں. لیٹرس فیرینوسا کیو میں دے سکتے ہیں. عام کے قسم کے بارشن میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے لوگوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں پریگننسی کے دوران میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ہومیوپیتھی کی دوائی 9 ماہ تک پریگننسی والی عورت کو لازمی دیں. آپ کسی قسم کی کمپلیکیشن سے بچ جائیں گے. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں خیر ہے مطلب اگنور کرتے ہیں تو بعد میں مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر ہم ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں. میں تو اکثر پریگننسی کے دوران 9 ماہ تک ٹریٹمنٹ دیتا ہوں اور صحت مند بچے پیدا ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوتی. انشاءاللہ ضرور. تو ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ ہم نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ٹھیک مزید ہے. گفتگو کریں گے. آپ کا صحیح. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. تو ناظرین آپ لوگوں نے آج دیکھا اور سنا آپ نے کہ ہم نے جو ہے وہ پریگننسی ایشوز کے بارے میں ہم نے کور اپ کی چیزیں جو کافی امپورٹنٹ تھی. بہت زیادہ ہمارے ادھر انوائرمنٹ میں ہمارے جتنی بھی ارد گرد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایشوز بہت زیادہ کامن تھے، تو ہم نے اس کو ڈاکٹر صاحب کے سامنے پیش کیا اور آپ کو انہوں نے ٹریٹمنٹ بھی بتایا. تو اپنا کائنڈلی فیڈ بیک دیجیے گا اور مزید کوئی سوالات ہوں تو آپ کائنڈلی کمنٹ میں بتائیے ہمیں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے اندر کور اپ کریں. انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے اندر. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.